بچہ حافظ قرآن ہو کر قرات پڑھ کر کے بھی اگر کمپیوٹر کی تعلیم دینی پڑی، ان کو گرافکس سکھانا پڑے، ڈیزائننگ سکھانی پڑی، انہیں اگر ایک بچہ کو الحمدللہ ہم اتنا کر دیں گے کہ وہ معاشرے پر بوجھ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں موجود ہوں مدرسہ تجوید القرآن منگ ضلع ہری پور میں۔ یہاں کے بچوں کا نظام اور یہاں کے بچوں کی مستقبل کی فکر کیسے کی جاتی ہے، جانتے ہیں یہاں کے مدیر مفتی توصیف احمد صاحب سے۔ الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں موجود ہوں مدرسہ مہد القرآن جب ضلع ہری پور میں۔ شاخ ہے مدرسہ تجوید القرآن منگ ضلع ہری پور کی، جو کہ مفتی توصیف احمد صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان دونوں مدارس کے امام خطیب اور مدیر مفتی توصیف احمد صاحب۔ جی، میرا نام توصیف احمد ہے اور میں ہری پور کا ہی رہائشی ہوں۔ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ جامعہ عربیہ عبداللہ بن مسعود پنیا سے ہوئی ہے اور فراغت جو ہے وہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہوئی ہے۔ صحافت کے کورس میں شرکت کے لیے وہاں اسلام آباد چلا گیا، عبدالقدوس محمدی صاحب کے ہاں مدارس میڈیا ورکشاپ میں۔ تو وہاں پر انہوں نے میرا قرآن کریم سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے لیے پیدا کیا ہے، تو آپ یہ سارے کام چھوڑ کر کے قرآن کی خدمت کریں۔ بنیاد جو ہے وہ اس سلسلے میں مجھے آگے کرنے والے وہ ہمارے محسن، ہمارے مربی اور مشفق حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب ہیں، جن کا مرکز اسلام آباد کے اندر ہے، رفاعی سلسلہ ہے، تعلیمی سلسلہ ہے اور ہر لحاظ سے ماشاءاللہ مثالی ہیں۔ انہی کی مشاورت سے، انہی کی ہدایات کی روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان دونوں مدرسوں کی آپ نے بنیاد کب رکھی تھی؟ جو مدرسہ تجوید القرآن منگ ہے وہ اس کی ابتدا ہم نے 2020 میں کرونا والے سال رکھی تھی، پھر 4 سال الحمدللہ وہاں پر کام کیا۔ پھر ایسے ہوا کہ چونکہ منگ مرکزی جگہ پہ ہے اور اس کے ارد گرد پہاڑی سلسلہ ہے، تو پہاڑی سلسلے کے بچے ہمارے یہاں منگ جاتے تھے تو ان کو یہاں وہاں جانے میں پریشانی تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ ان کو کیوں نہ دہلیز پر ان کے گھر کے قریب ان کو تعلیم اور قرآن کی جو منور اور مبارک سلسلہ ہے اس کے سے ان کو روشناس کرایا جائے۔ اکتوبر 2024 کے اندر یعنی بھی اس کو 5-6 مہینے ہوئے ہیں، تو یہاں بھی الحمدللہ حفظ کا ایک شعبہ فعال ہے، قاری صاحب موجود ہیں، سیکورٹی کا بہترین نظام ہے، کیمرے ہیں، ہر لحاظ سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے، صفائی ستھرائی سارے معاملات الحمدللہ جیسے مرکز میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ویسے ہی یہاں بھی معاملات کو ہم دیکھ۔ تو عام طور پر جو مدارس کی ترتیب ہے اسی لحاظ سے یہاں پر بھی فجر کی نماز کے بعد سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وقفہ ناشتے کا ہوتا ہے اور پھر 11:30-12 بجے تک حفظ کی کلاس چلتی ہے، پھر زور کے بعد عصر تک، عصر کے بعد بچے باہر گراؤنڈ ہے آپ نے دیکھا وہاں پر کھیلتے ہیں، مغرب کے بعد پھر کلاس ہوتی ہے اور یہ بچے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ جی، آپ نے سنا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کرونا والے سال میں جو دوسرا ان کا منگ والا مدرسہ ہے اس کی بنیاد رکھی، تو اور پھر حالات کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے پھر جب میں ایک نئی شاخ کی کہ بچوں کو دور آنے میں زیادہ مسئلہ نہ ہو، ان کی آسانی کے لیے انہوں نے پھر جب میں ایک اور اپنی شاخ بنا لی ہے۔ یہاں پر بھی ایک کلاس موجود ہے، وہاں پر ان کی 2 کلاس۔ ان میں کیا ایسی نئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے مستقبل کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکے؟ جی الحمدللہ، مرکز تو ہمارا منگ میں ہے، وہاں پر ہم نے قرآن کمپلیکس بنانا ہے۔ قرآن یہاں پر ہم نے یہاں پر بھی قرآن کے حوالے سے ہی کام کرنا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمیں 2.25 کنال جگہ بھی مل گئی ہے، تو یہاں پر ہم مضبوط بنیادوں پر تعلیمی انقلاب اور قرآنی انقلاب لائیں گے، اور حفظ کے ساتھ ساتھ سکول کا انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمارا ارادہ ہے دوسری تعلیم بھی انشاءاللہ ان کو سکول کے ساتھ ساتھ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہماری مشاورت جاری ہے۔ آپ نے کوئی عام مدارس سے ہٹ کر کوئی انوکھا سسٹم شروع کیا ہے کہ جو صرف آپ نے کیا ہو، باقی مدارس میں بہت کم ملتا ہو؟ ان کو کمپیوٹر کی تعلیم دینی پڑی، ان کو گرافکس سکھانا پڑے، ڈیزائننگ سکھانی پڑی، انہیں اگر ایک بچہ حافظ قرآن ہو کر قرات پڑھ کر کے بھی اگر وہ اس سلسلے سے ہٹ جاتا ہے نا، قرآن کے بعد آگے کتب نہیں پڑھتا،
तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना कर देंगे कि वो माशरे पर बोझ नहीं होगा, वो अपना बेहतरीन इंशाल्लाह अपना ख़ुद कफ़ील होगा और बेहतरीन इंशाल्लाह मिसाली किरदार के तौर पर माशरे में काम करेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम रब्बि इन्नहुन्न अضلल्न कसीरन मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी वमन असानी फ़इन्नक गफूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवाद गैर ज़ी ज़र्अइन इन्द बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़जअल أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.